ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کے ساتھ ہونے والی غداری پر۔ سلطنت خداداد ایسی سلطنت بن چکی تھی جس کو تسخیر کرنا انگریز کے بس کی بات نہیں تھی۔ ٹیپو سلطان کی جدید خطوط پر استوار فوج، حیدر علی کی جانب سے انگریزوں کو ہونے والی شکستیں، سلطنت خداداد کا زبردست قسم کا معاشی نظام اور ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی جرنیلوں کی طرف سے کی گئی سلطنت خداداد کی فوج کی تربیت اور ٹیپو سلطان کا بین الاقوامی ویژن، یہ سب مل کر سلطنت خداداد کو ناقابل شکست بنا رہے تھے۔ اس لیے انگریز نے ہمیشہ کی طرح وہی طریقہ کار اختیار کیا جو وہ پہلے کرتے آئے تھے، یعنی سلطنت خداداد کے اندر غدار تلاش کیے جائیں۔ ایک طرف سلطنت خداداد کا جھگڑا حیدرآباد اور مراٹھوں سے کروایا جائے اور ان کو باہمی چپکلش میں اس طرح الجھا دیا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، اور دوسری طرف سلطنت خداداد کے اندر ایسے غدار تلاش کیے جائیں جو سلطان ٹیپو کی شکست کا باعث بن سکیں۔ اس حوالے سے میسور کی رانیوں کی جانب سے کی جانے والی سازشیں الگ قسط میں بیان کی جائیں گی۔ پہلے ٹیپو سلطان کے ساتھ موجود غداروں کا احوال، ان کی غداری اور ان کے انجام پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ میر صادق سے لے کر پورنیہ تک غداروں کی ایک لمبی فہرست ہے جو سلطان کے دربار سے ہی منسلک تھے۔ میر صادق، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر کے ذریعے غداروں کے حوالے سے حیات دوامی عطا کر دی، یہ شخص پہلے سرا میں مقیم تھا، بعد میں ارکاٹ چلا گیا۔ جب نواب حیدر علی نے ارکاٹ فتح کر لیا تو سلطنت حیدری میں ملازم ہو گیا۔ ارکاٹ کا ناظم مقرر ہوا، عہد سلطانی میں آصف کے درجہ پر ترقی پائی، بعد میں سلطان کا چیف سیکرٹری اور وزیر بنا۔ میسور میں عام طور پر مشہور ہے کہ حیدرآباد کے میر عالم کا بھائی تھا، اجمی النسل سید تھا۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ اس کی غداری کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سلطان ٹیپو نے ایک دفعہ اسے معزول کر دیا تھا لیکن بعد میں پھر بحال کر دیا، لیکن یہ میرزادہ اپنی توہین کا درپردہ انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ ولیکس اور بورنگ لکھتے ہیں کہ میسور کی تیسری جنگ کے بعد اس نے رعایا پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ رعایا کو کسی طرح سلطان سے بددل کر دیا جائے۔ یہ کہیں لکھا جا چکا ہے کہ میسور کی تیسری جنگ کے بعد سلطان نے جو اصلاحات جاری کی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اس نے ملک میں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قائم کرتے ہوئے رعایا کو حکومتی ذمہ داری بھی دے دی تھی۔ سلطان نے اس مجلس کا نام زمرہ غم بناشد رکھا تھا۔ اس سے مطلب تھا کہ جب رعایا سلطنت کی ذمہ داری اپنے سر لے گی تو ملک میں سازشیں نہ ہوں گی اور رعایا حکومت کو اپنی سمجھ کر اس کی حفاظت و ترقی میں سائی رہے گی۔ صاحب نشان حیدری لکھتے ہیں کہ میر صادق نے اپنے رسوخ سے اس پارلیمنٹ کو بیکار بنا دیا تھا، اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میرزادہ جب کبھی سلطان کے روبرو ہوتا تو بات بات پر قرآن کی قسم کھاتا تھا، اس لیے سلطان کو اس پر حد درجہ اعتماد تھا۔ میسور گزٹیئر کا مصنف باحوالہ کرمانی لکھتا ہے کہ میر صادق سلطان تک کوئی خبر پہنچنے نہیں دیتا تھا، اسی لیے میسور کی تیسری اور چوتھی جنگ میں سلطان کو شکست اٹھانا پڑی۔ سرنگا پٹن کے محاصرے کے آخری دن یعنی 4 مئی کو انگریزوں کے آنے کی خبر سن کر جب سلطان ڈوڈی دروازے سے باہر نکلا تو اس نے دروازے کو اندر سے بند کرا دیا۔ اس غدار کو خوف تھا کہ کہیں سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس غدار نے فصیل قلعہ پر سلطان کی موجودگی سے انگریز فوج کو اطلاع دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انگریزی فوج نے سمٹ کر 3 طرف سے فصیل قلعہ پر گولیاں برسانا شروع کر دیں اور سلطان شہید ہو گئے۔ لیکن غداری کی یہ وجہ کوئی بہت بڑی نہیں لگتی، کیونکہ میر صادق کی موت اسی دن سلطان کی شہادت والے دن ہی ہو گئی تھی، اس لیے یہ راز ہمیشہ راز رہ گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی میر جعفر کی طرح، جس طرح اس نے بنگال میں لارڈ کلائیو کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا تھا حکومت سنبھالنے کا، میر صادق نے بھی شاید کوئی ایسا معاہدہ کر رکھا ہو کسی اہم عہدے کے حصول کا۔ لیکن 4 مئی 1799 کو ہی اس کی موت کی وجہ سے اس کی غداری کا سب سے بڑا سبب آج تک پوشیدہ ہی رہ گیا۔ بطور وزیر اعظم سلطنت خداداد
गद्दारी का और शिकस्त का सबसे बड़ा सबब यही मीर सादक ही गर्दाना जा सकता है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा, जाफर अज बंगालो सादक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। अब आते हैं मीर सादक के अंजाम की तरफ। सुल्तान का किले में वापसी का दरवाजा बंद करवाकर यह खुद गंजाम की तरफ रवाना हुआ ताकि वहां पर अपनी कोठी में, अपने महल में आराम से रह सके। यह महल क्योंकि किला से बाहर था, किला से बाहर जाते हुए मशरकी दरवाजे पर इसको सुल्तान के एक जानसार सिपाही ने देख लिया। क्योंकि इसकी गद्दारी का अहवाल उस वक्त तक सब पे मुंकशिफ हो चुका था, तो उस सिपाही ने इसको कत्ल कर दिया। मीर सादक क्योंकि घोड़े पर सवार था, तो उसने घोड़े से इसको खींचकर नीचे उतारा और तलवार के एक ही वार से इसे मौत के घाट उतार दिया। उस सिपाही का नाम अहमद खान था और वो कडप्पा का रहायशी था। अगरचे बहुत बाद में बनने वाले एक ड्रामा टीपू की तलवार, जिसमें संजय खान ने टीपू का किरदार अदा किया था, उसमें उस सिपाही को एक हिंदू दिखाया गया, लेकिन दर हकीकत वो एक मुसलमान था और उसका नाम अहमद खान था और वो कडप्पा का रहायशी था। मीर सादक की लाश उस वाकये के बाद 4 दिन तक बेगौरो कफन वहां पर पड़ी रही और लोग उसकी लाश पर आकर थूकते रहे। अवाम में फिर यह मशहूर कर दिया गया कि मीर सादक जहां कत्ल हुआ उसे वहीं दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर बहुत अरसे तक लोग जाते रहे और जूते मारते रहे, थूकते रहे। कुछ और रवायतों के मुताबिक अंग्रेजों ने उसकी लाश को उठवाया और किले के शिमाल मशरकी बुर्ज में जाकर दफन कर दिया, क्योंकि अंग्रेज को इतना अंदाजा नहीं था कि मुसलमानों की जो मैयत है वो शिमालन जनूबन दफन की जाती है। उन्होंने इसकी तदफीन शर्कन गरबन कर दी और इसकी कब्र जो शर्कन गरबन थी तवील अरसे तक वहां मौजूद रही, जिस पर बाद में एक गड्ढा भी पड़ गया। बहरहाल उसकी तदफीन किले के बुर्ज में हुई हो या मशरकी दरवाजे के पास, लेकिन असल लानत जो उस पर बरस रही है, जो जूते उसकी कब्र पर भी मारे जाते हैं, वो इस चीज का सबूत है कि कौम के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है।